طلبہ السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ سب کو آن لائن سیریز کے اس 24ویں لیکچر میں۔ آج کے لیکچر میں ہم جو تھرڈ لیسن ہے وائی وائس فیل ان کالج، اس کے جو کویشچن آنسر ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، اور بالکل ٹو دا پوائنٹ جو ہے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ 3 سے 5 لائنیں جو ہیں ہونی چاہیے آپ کے جو آنسر ہیں اس کی لینتھ، لیکن یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ آپ 2 لائنوں میں بیان کر سکتے ہیں، آپ 6 لائنوں میں بیان کر سکتے ہیں، رفلی یہ اتنا ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں پہلے کویشچن کی طرف۔ اکارڈنگ ٹو دا آتھر، تو رائٹر، آتھر کا مطلب ہے رائٹر، دیر آر سم بوائز ہو فیل، ایسے کچھ لڑکے ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں، بیکاز دے ڈو ناٹ ٹرائی، وہ کوشش نہیں کرتے۔ ہو آر دے، ایسے لڑکے کون سے ہیں؟ کین وی ہیلپ دیم، کیا ہم ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ تو کویشچن نمبر پہلا دیکھیں کہ اکارڈنگ ٹو دی آتھر سم بوائے ہو فیل بیکاز دے ڈو ناٹ ٹرائی، کچھ ایسے بھی لڑکے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو سم نروس ہیبٹس۔ ہم نے پڑھا تھا کہ بہت سے بچے ایسے بھی ہیں کہ جو جب مطالعہ شروع کرتے ہیں، اسٹڈی شروع کرتے ہیں، تو ان کو کچھ کام یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی یہ کام کبھی وہ کام، تو ان کاموں میں ان کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے اور تھک جاتے ہیں اور اپنے آپ سے کہتے ہیں چلے ہم کل جو ہے کام کو شروع کریں گے، تو کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو نروس ہیبٹس ہیں ان کی، کچھ ذہنی قسم کے جو پرابلمس ہیں، تو وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ایکسیپٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ دیئر فالٹ۔ ہم لوگ ایسے بچوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے سوائے اتنا کہ ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ بیٹا جی آپ کا یہ فالٹ ہے، اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس سے زیادہ جو ہے یہ کرنا بچے نہیں ہے، کوئی اور شخص جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاؤ ڈز مسٹیکن ایمبیشن آن دی پارٹ آف بوائز اینڈ دیئر پیرنٹس، کس طرح جو غلط خواہشات ہیں لڑکے کے حوالے سے والدین کی، لیڈ ٹو دا فیلئر آف دا بوائز، بچوں کی ناکامی کی وجہ بنتی ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں خاص طور پہ بچہ کچھ بننا چاہتا ہے، والدین اس کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کا انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا اس جو ہے مضمون میں، تو جب انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا ظاہری بات ہے کہ وہ کیا کارکردگی اس میں دکھا سکتا ہے۔ تو دوسرا کویشچن یہ دیکھیں، دی بوائے ڈز ناٹ فائنڈ اینی انٹرسٹ، اس کو کوئی دلچسپی ہی نظر نہیں آتی اس مضمون میں، ان دی سبجیکٹ سلیکٹڈ بائی ہز پیرنٹس، وہ مضمون کے جس کے والدین نے سلیکٹ کیا، تو ایز اے ریزلٹ ہی فیلس، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ فیل ہو جاتا ہے۔ نمبر نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں، دیر آر سم بوائز ہو ہیو ڈن ویل ایٹ اسکول، کچھ ایسے لڑکے بھی ہیں کہ جنہوں نے اسکول میں تو کچھ اچھا کام کیا ہوتا ہے، بٹ فیل ٹو میک دے مارک ایٹ کالج۔ میک مارک کا مطلب ہے نام پیدا کرنا، لیکن کالج میں اپنا نام پیدا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ تو کچھ ایسے بچے بھی ہیں کہ اسکول میں تو انہوں نے کافی اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن کالج میں جو آگے تو بالکل یوں سمجھے کہ زیرو وہ ہو گئے۔ ہو آر دے، ایسے بچے کون سے ہیں؟ ڈو یو ہیو سچ بوائز ان کالج ان یور کنٹری، کیا آپ کے کالج میں اس طرح کے کوئی بچے موجود ہیں؟ تو اس طرح کے بچے تو ہر جگہ پہ ہمیں نظر آئیں گے کہ جو اسکولوں میں تو بہت اچھے اچھے نمبر لے کر آئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ خوش قسمتی کی وجہ سے ہو، کچھ ایسے کویشچنز آ گئے ہوں کہ جو انہوں نے تیار کیے ہوئے تھے ان کے نمبر بہتر آ گئے، لیکن کالج میں اور اس کے نتیجے میں انہوں نے محنت کی عادت جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کی اپنے اندر، اور یہی چیز کالج میں آ کر بھی انہوں نے آزمانے کی کوشش کی، لیکن کالج میں جو اسٹڈیز ہیں وہ ذرا ٹف ہو گئی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی میٹرک کی نسبت ان کے جو کالج کے نمبر ہیں وہ بالکل واجبی سے آئے۔ نمبر 3 ہے، such boys was in the college without in the school، such boys was in the school without an effort، تو کوئی کوشش ہی نہیں کی
پاس تو اسکول میں پاس ہو گئے. ایز اے ریزلٹ دے فیل, they fall, as a result they fall prey to اوور کانفیڈنس, تو شکار ہو گئے اوور کانفیڈنس کا. تو اوور کانفیڈنس جو ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے, کیونکہ ایسا شخص جو ہے جو اوور کانفیڈنٹ ہو جائے وہ مزید کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیاری نہیں کر پاتا. تو دے ڈو ناٹ ڈیولپ دی ہیبٹ آف ہارڈ ورک, اور اپنے اندر ہارڈ ورک کی جو عادت ہے اس کو ڈیولپ بھی نہیں کر پاتا, پیدا ہی نہیں کر پاتا. تو نتیجہ اس کا ظاہر کیا نکلنا پھر کہ جب آپ نے کوشش ہی نہیں کرنی تو آپ نے فیل ہو جانا. نیکسٹ کویشچن ہے, ہاؤ ڈز فائنینشیل پریشر لیڈ ٹو دا فیلئر آف اسٹوڈنٹس. کس طرح جو مالی مسئلہ ہے, مالی بوجھ ہے, یہ بچوں کو لے جاتا ہے ناکامی کی طرف, یعنی کہ کیوں کر مالی بوجھ کی وجہ سے بچے ناکام ہو جاتے ہیں. ڈسکرائبنگ دی لیسن, جو اس لیسن میں بیان کیا گیا ہے. ڈو یو ہیو سملر کیسز ان یور کنٹری, کیا آپ کے ہاں اس طرح کے کیسز آپ کے ملک میں موجود ہیں؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے, اور ہمارے پاکستان میں چونکہ یہاں پہ جو خوشحالی ہے نسبتاً کم ہے, بچوں کے مسائل زیادہ ہیں, والدین کے مسائل زیادہ ہیں, تو بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو نہ کاپی ٹائم پہ ملتی ہے, نہ کتاب ٹائم پہ ملتی ہے, نہ کوئی پینسل ان کے پاس ہوتی ہے, اور داخلے کا مسئلہ ہو تو ایک اور پریشانی, فیس جمع کرانی ہو. تو ایسی صورت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کرنے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں اپنے کالج کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے. تو ایسی صورت میں, اور یہ بھی ہے کہ جو اسٹڈی ہے وہ جز وقتی کام نہیں ہے, یہ کل وقتی کام ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے اس کو پارٹ ٹائم کے طور پہ کر لیں. تو وہ بچے کہ جو دن کو اسٹڈی کریں گے اور شام کو کوئی کام کریں گے, ظاہر ہے کہ نہ اپنے کام پر توجہ دے سکیں گے اور نہ ہی اپنی اسٹڈی پر کوئی توجہ دے سکیں. اور نتیجہ اس کا صاف ظاہر, اگر پاس ہو بھی جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی بہت اچھے طرح سے, بہت اچھے نمبروں سے وہ پاس نہیں ہو. تو مالی بوجھ جو ہے وہ ون آف دی گریٹسٹ, میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جہاں جو پسند کے مضمون کا مسئلہ تھا, اس سے پچھلے کویشچن میں مسٹیکن ایمبیشن کے حوالے سے کہ والدین کی مسٹیکن ایمبیشن کی وجہ سے بچے فیل ہو جاتے ہیں, تو یہ اسی طرح سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں بچوں کی اخراجات کو پورا نہ کرنا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے بچے فیل ہو جاتے ہیں. دی پور اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ارن ٹو میٹ دیئر ایکسپینسز. تو جو غریب بچے ہیں ان کو اپنے ایکسپینسز پورا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ کمانا پڑتا ہے. They can neither pay attention. They can neither pay attention to their studies or their work and fail. نہ تو وہ توجہ دے پاتے ہیں اپنی اسٹڈیز پر اور نہ اپنے کام پر. تو نتیجہ یہی نکلنا اس کا کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں, ٹو وٹ ایکسٹینٹ ڈز دی کویسچن آف ہیلتھ لیڈ ٹو فیلئر ایٹ کالج. کس حد تک, ٹو واٹ ایکسٹینٹ, کس حد تک صحت کا جو مسئلہ ہے بچوں کی ناکامی کی وجہ بنتا ہے کالج کے اندر. ہاؤ فار کین دی کالج اتھارٹیز ود دیئر میڈیکل آفیسرز ہیلپ اسٹوڈنٹس ان سچ کیسز. کہ کس طرح جو کالج کے لوگ ہیں, اپنے میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں کالج کے, ان کی مدد سے اس طرح کے کیسز جو ہے ان پر اوور کم یا کہہ لیں کہ ان بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک انسان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اس کا کسی کام کو کرنے کو دل نہیں کرے گا, تو چاہے معمولی سے معمولی عارضہ بھی انسان کو کیوں نہ ہو. تو اگر کوئی بچہ کسی طرح کی جو پرابلم کا شکار ہے فزیکلی یا مینٹلی, تو وہ اپنے کام پر توجہ نہیں دے پائے گا اور وہ فیل ہو جائے گا. کویشچن نمبر یہ 5 تھا, ہیلتھ بہت فزیکل اینڈ مینٹل از ویری امپورٹنٹ. تو یہ جو ہیلتھ ہے فزیکل بھی اور مینٹل بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اوائڈ سفرنگ فرام سم ایلمنٹ. ایک لڑکا جو مبتلا ہو کسی قسم کی بیماری میں, ایلمنٹ بیماری ہے, کین ناٹ پے اٹینشن ٹو ہز اسٹڈیز, اپنی اسٹڈیز پر جو توجہ نہیں دے پائے گا اور فیل اور ناکام ہو جائے گا. نمبر نیکسٹ 6 کویشچن ہے,
What place would you accord to sportsmen in colleges? کیا مقام آپ دیں گے اسپورٹس کو کالج کے اندر؟ تو بیٹا جی بیسک جو مقصد ہے کالج کا وہ تو تعلیم ہی ہے. تو یہ جو اسپورٹس ہیں یا جو ادبی سرگرمیاں ہیں یہ ایک سائڈ شوز ہیں, یعنی کہ مین کام کالج کا یہ نہیں ہے کہ اسپورٹس وغیرہ کرائے یا کوئی ادبی سرگرمیوں کا انعقاد کرائے. بنیادی جو مقصد ہے کالجز کا یا اسکول کا وہ ایجوکیشن ہے. تو اسپورٹس آر امپورٹنٹ ٹو کیپ اس ہیلدی. یہ جو ظاہری بات ہے کہ ہمیں صحت مند رکھنے کے لیے جو اسپورٹس ہیں ویری امپورٹنٹ ہے. بٹ دی کالج از مینٹ فار ایجوکیشن. لیکن کالج کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایجوکیشن ہے. اسپورٹس جو ہیں آر اونلی سائڈ شوز. تو اسپورٹس جو ہیں وہ بنیادی نہیں بلکہ ایک طرح سے سائڈ شوز کا درجہ رکھتی ہیں. لاسٹ کویشچن ہے, دیر آر سم اسٹوڈنٹس ہو جوائن کالج فار دی فن آف اٹ. کچھ ایسے لڑکے بھی ہیں جو کالج میں داخلہ لے لیتے ہیں صرف تفریح کی خاطر. شوڈ دے بی الاؤڈ ٹو اسٹے, کیا ان کو اجازت ملنی چاہیے وہاں رہنے کی؟ تو بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جو سیریس مقصد نہیں ہوتا ان کا, اور وہ بس میٹرک کر لیا ہے اب کیا کرنا ہے کالج میں داخلہ ہی لینا ہے, کالج میں داخلہ لے لیتے ہیں. کوئی سنجیدہ زندگی میں ان کا کوئی مشن نہیں ہوتا, کوئی ایم نہیں ہوتا, تو وہ محنت نہیں کرتے. تو رائٹر کا کہنا یہ ہے کہ ایسے بچے جو ہے وہ آپ ان کو لاکھ سمجھائیں تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے. تو ان کا سلوشن جو ہے وہ صرف ایک ہے کہ ایسے بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور وہ خود معلوم کریں کہ جو لیزی لوگ ہیں, جو کچھ نہ کر سکنے والے لوگ ہیں, ان کی کتنی اہمیت ہے معاشرے میں, کتنی ڈیمانڈ ہے. جب وہ ٹھوکریں کھائیں گے معاشرے میں تو ان کو سمجھ آ جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ کالج میں آئیں اور عمدہ قسم کا کام جو ہے وہ کر کے دکھائیں. دیر آر سم بوائز ہو آر ناٹ سیریس اباؤٹ دیئر اسٹڈی. تو ایسے بچے ہیں جو اسٹڈیز کے حوالے سے سیریس نہیں ہوتے, انجوائنگ دی کالج اونلی فار دی فن, اور کالج میں داخلہ لیتے ہیں صرف تفریح کے لیے. دے شوڈ بی لیفٹ ٹو دیئر اون. ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے. ٹو لرن اے لیسن, تاکہ وہ سبق سیکھ سکیں. تو بیٹا جی یہ کویشچن سے ان میں جو یوں سمجھیں کہ دوسرا ہے مسٹیک ان ایمبیشن کا, اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے فائنانشیل پریشر اور جو ہیلتھ کا مسئلہ, یہ تین کویشچن ویری امپورٹنٹ ہیں. باقی اتنے اہم نہیں ہیں, آپ ان کو زیادہ فوکس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امتحان میں ان کویشچن کے آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ اگلے لیسن میں ملیں گے. خدا حافظ.